الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تقلید کے موضوع پر تیسرا درس ہے۔ یہ ہے کہ ہمیں تقلید کیوں کرنا چاہیے، کس شخص کو تقلید کرنا چاہیے۔ تقلید اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے عبادات کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ اس کے بغیر ہماری عبادات صحیح نہیں ہے۔ ہم دنیا میں کتنے پی ایچ ڈی اسکالر ہو، کتنا تعلیم یافتہ ہو، ہمارے پاس ڈگریاں پڑھی ہوئی ہو، ہم کتنا ہی ایجوکیٹڈ ہو، لیکن دین کے معاملے میں ہم کسی عالم کی طرف رجوع کرنا، کسی عالم کی ہمیں ضرورت پڑتا ہے، ان کے احکام پر عمل کرنے کی ضرورت پڑتا ہے، کیونکہ دین کے مسائل صرف دینی علماء ہی ہمیں بتا سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو کسی مجتہد کی تقلید کرے، دینی احکام کو بجا لانے میں کسی عالم کی تقلید کرنا چاہے، کسی عالم کے حکم کے مطابق اپنے اعمال کو، اپنے عبادات کو، اپنے نماز کو، اپنے روزے کو، اپنے دین کے احکام کو بجا لانا چاہیے تاکہ ہماری عبادات صحیح ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خود دینی مدرسے میں پڑھا ہو اور پڑھ لکھ کے بڑا عالم، آیت اللہ، جو ایک دینی ایک صنعت ہے، مجتہد کہتے ہیں، آیت اللہ کہتے ہیں، اور بڑے عالم بن گیا ہو، جس کے بعد کسی کے بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے علم پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو خود مجتہد کیا ہو، جد و جہد کیا ہو، خود بڑے عالم بن گیا ہو، اب کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود سب کچھ جانتا ہو۔ اگر خود مجتہد نہیں ہے، خود آیت اللہ نہیں ہے، خود مرجع تقلید نہیں ہے، اب خود نے دینی تعلیم حاصل نہیں کیا ہے، مدرسے میں نہیں کیا ہے، اور دین کا کچھ اس کے پاس نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، یا احتیاط پر عمل کر سکتا ہو۔ ایک تو خود مجتہد ہو، دوسرا احتیاط پر عمل کر سکتا ہو کہ اسے یقین ہو کہ میں اپنی شرعی ذمہ داری کو پوری طرح انجام دے رہا ہوں، پوری شرعی ذمہ داری پوری کر دی ہے، میں اپنی شرعی ذمہ داری کو پوری انجام دے رہا ہوں۔ تو احتیاط کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان تمام احکام پر عبور ہونا ضروری ہے۔ تو اگر اس کے لیے کچھ احتیاط پر عمل کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اسے مسائل یاد ہونا چاہیے۔ تو اگر اسے کچھ بھی نہیں ہے، وہ عالم بھی نہیں ہے، احتیاط پر بھی عمل نہیں کر سکتا ہو، تو وہ کسی عالم دین کی، کسی مجتہد کی تقلید کرے، ان کے حکم پر عمل کرے۔ مثلا احتیاط کی مثال یہ ہے، یہاں پر جو احتیاط پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مثال دی گئی ہے کہ اگر بعض مجتہد کسی کام کو حرام قرار دیں، بعض مجتہد کہیں حرام نہیں ہے، جیسے آیت اللہ فضل اللہ جو لبنان کا بہت بڑا آیت اللہ ہے، وہ کہتا ہے ہمارے نزدیک داڑھی منڈانا حرام نہیں ہے، اور دوسرے مجتہدین کہتا ہے حرام ہے، احتیاط واجب کا حکم لگاتے ہیں۔ تو احتیاط واجب کا داڑھی بلیڈ سے یا مشین سے منڈانا حرام ہے، تو ہمیں
اس کام کو بالکل ہی انجام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ مجتہد کا فتویٰ ہے، مجتہد کا حکم ہے۔ تو جب دو مجتہد آپس میں ایک ہی مسئلے میں اختلافات ہو جائیں تو اس مسئلے کو ہم انجام ہی نہ دیں، داڑھی کو نہ کاٹیں، یہ سنت نبوی ہے، سنت پیغمبر ہے، اور اللہ نے جو توفیق دیا اس کا اللہ سے، یہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے جو ہے مرد کی زینت ہے۔ تو جو داڑھی منڈاتے ہیں وہ جو ہے اپنے شکل پر غور و فکر کریں کہ خود کو تو وہ اچھا نظر آئے گا لیکن دوسروں کو وہ اچھا نظر نہیں آتے۔ تو یہ انسان کی شکل اس کے ایج کے لحاظ سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو داڑھی نہیں آتے، جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو داڑھی آ جاتے ہیں، جب ان پر نماز و روزہ فرض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ داڑھی بھی اللہ کی مصلحت ہے، ہر چیز انسان کے بدن میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ خدا ہی کی مصلحت سے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے، ایک مسئلہ ہے جو ایک کہتا ہے واجب ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، تو اس کو جو ہے وجہ نہ لائیں۔ ہاں، یہ ایک مسئلہ ہے کہ بعض مجتہد جو ہے کسی کام کو مستحب کہیں تو اسے بجا لائیں، اور بعض کہیں، اگر کسی مسئلے کو بعض مجتہد واجب کہیں اور بعض مستحب کہیں تو اسے بجا لائیں۔ جو شخص مجتہد بھی نہیں ہے، احتیاط پر بھی عمل نہ کر سکتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجتہد کی تقلید کرے، کسی عالم کی تقلید کرے ان کے مطابق، اور اپنی عبادات کو بجا لائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ